ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال تعالى وفي موضع آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین سلام اس پر کہ امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے فون نچھاور ہوں تمام نبیوں پر رسولوں پر بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سرور کائنات رحمت للعالمین سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین کرام
حقوق العباد کے تعلق سے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور حقوق العباد کے موضوع پر ایک پورا خطبہ ہوا۔ سورہ نساء کی وہ مشہور آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ پوری ایک لمبی آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، پیش کی گئیں۔ اس کے بعد حقوق و معاملات کو لے کر کے فردن میں نے والدین کے حقوق پر گفتگو کیا، پھر اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین پر، اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع جو ہر گھر سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایسا عنوان جو سماج اور معاشرے کے اندر بہت ضرورت ہے جس کی، اور ہر گھر کو ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ گھر کے اندر یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کوئی کھیل کود اور تماشے اور مذاق کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہ موضوع جو میں شروع کر رہا ہوں ایک جمعہ میں ختم نہ ہو سکتا ہے 2 جمعہ، ہو سکتا ہے 3 جمعہ لگے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس رشتے کی اہمیت بیان کی جائے، اس کے بعد فردن یعنی شوہر کے اوپر کیا حقوق ہیں بیوی کے، اور بیوی کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں، یہ بیان کیا جائے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آج اس کی شروعات کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور دعا کرتے ہیں رب العالمین حق سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، نہ وہ ہمارے خاندان کی ہے، نہ وہ ہمارے گھر کی ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو رشتہ دار نہیں ہیں آپس میں، مگر ان کا تعلق یہ ہے کہ ایک شوہر ہے اور دوسری بیوی ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، مگر یہ رشتہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ یہ جملہ کہہ لیجئے کہ 2 جسم ایک جان۔ اگر شوہر کو تکلیف ہوتی ہے تو بیوی رو پڑتی ہے، اگر بیوی کو تکلیف ہو جائے تو شوہر کے بدن میں اور شوہر کے دماغ میں اور دل میں ٹینشن، اور شوہر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح کیا کہ یہ رشتہ کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کہ جوڑے آسمان میں بنائے جاتے ہیں، یہ کہاوت قرآن کی ایک آیت صحیح ثابت کر رہی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ او میرے بندو، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک دوسرے کو میاں بیوی کے رشتے میں باندھا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے شوہر کو، اگر شوہر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے،
کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اگر بیوی کو پتہ چل جائے تو وہ فوراً رونے لگتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے سہارا ہو، اور قرآن مجید کی وہ آیت اٹھا کر کے دیکھیے جو سورہ بقرہ کے اندر، میں کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ اللہ نے بیان کیا، ایسا پیارا لفظ میاں بیوی کے رشتے کو لے کر کے آپ ڈھونڈتے چلے جائیے نہیں ملے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہم نے تمہارے لیے ایک دوسرے کو لباس بنایا ہے۔ بیوی شوہر کی لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ لباس اللہ نے کہا ہے، لباس سے انسان بہت سارے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لباس وہ ہے جو بدن سے چپک کر کے رہتا ہے، لباس وہ ہے جو انسان سے اٹیچ ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ لباس وہ ہے جو انسان پہن لے تو اس کا بدن، اس کا جسم خوبصورت دکھنے لگتا ہے۔ لباس انسان کے لیے زینت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ او لوگو، تمہارے لیے یہ بیویاں، اور اے بیویوں یہ شوہر تمہارے لیے زینت ہیں، لباس ہو ایک دوسرے کو۔ اگر ایک شوہر ہے، اس کی بیوی مر جائے، انتقال ہو جائے اس کا، تو حقیقی معنوں میں بتا رہا ہوں، وہ شوہر جس کی بیوی مر جائے، یا ایسے لوگ جو سماج اور معاشرے کے اندر جن کی بیویاں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے آپ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ بلیک والی زندگی، گھر دیکھیے کیسا ہے، بیوی کے نہ رہنے سے گھر ویران ہے، بیوی کے نہ رہنے سے بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، بیوی کے نہ رہنے سے گھر کا ماحول ایک دم سے خاموش ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے لباس کا لفظ استعمال کیا۔ اگر بیوی کا شوہر مر گیا ہے تو اس کی زندگی کے اندر تمام خوشیاں غائب ہیں، تمام چیزیں آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو بغیر شوہر اور بیوی کے ہیں، مگر شادی ہوئی تھی بعد میں انتقال ہو گیا، کیا اہمیت ہے اس رشتے کی۔ اور لباس اور بھی کام کرتا ہے۔ لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ٹھنڈی آیا، ٹھنڈی میں ہم نے گرم کپڑے پہن لیے، اور گرمی آیا ہم نے پتلے لباس، اور وہ لباس جس سے ہمارے بدن میں گرمی نہ لگے وہ لباس ہم نے پہن لیا۔ یہ بیوی تمہیں گندی نظر سے بچاتی ہے، یہ بیوی تمہیں سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی کرنے سے بچاتی ہے، یہ شوہر تمہیں غلط راستے پر بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ نبھایا کہاں جاتا ہے بھائی؟ کھانا پوری کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جی رہے ہیں، زبردستی جی رہے ہیں، جینے کا من کہاں کر رہا ہے؟ ارے یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، حضرت خدیجہ اور نبی کا پیار اور محبت۔ او لوگوں، دنیا کے اندر فلموں کے اندر دیکھتے ہو، فلاں فلم کے اندر فلاں ہیرو فلاں ایکٹر نے فلاں ہیروئن سے ایسا پیار کیا، ایسا ایسا، یہ دنیا کے اندر تم مثال بیان کرتے ہو، کبھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو تمہارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، اس نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، وہ نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ اور دوسری بیویوں کا معاملہ چھوڑ دو، حضرت خدیجہ اور نبی کے محبت اور پیار کو دیکھو۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا موقع آیا کہ حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ اس بڑھیا خاتون کو کیوں یاد کرنے لگتے ہیں؟ ہم جوان عورتیں آپ کے لیے موجود ہیں،
ہمارے ہوتے ہوئے اے ہمارے سرتاج آپ حضرت خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہو؟ نبی نے حضرت عائشہ کے لب پر، حضرت عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا اے عائشہ خاموش ہو جاؤ، اے عائشہ خدیجہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ یہ نبی کا پیار تھا حضرت خدیجہ کے لیے۔ میں کہتا ہوں او لوگوں، او دنیا والوں، او شادی شدہ لوگوں، تم اس طریقے سے پیار کرو جس طریقے سے نبی نے خدیجہ سے کیا، اور اے دنیا والوں، اے عورتوں، تم اس طریقے سے اپنے شوہروں کا خیال رکھو جس طریقے سے حضرت خدیجہ نے نبی سے کیا اور نبی کا خیال رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع آتا تھا، بقرعید کا، خدیجہ کی سہیلیوں کو سب سے پہلے اللہ کے نبی پہنچا دیا کرتے تھے، اس کے بعد کھایا کرتے تھے۔ یہ نبی کا پیار تھا، یہ نبی کی محبت تھی۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کے زینت ہو تم۔ شوہر بیوی کے بغیر مکمل نہیں اور بیوی شوہر کے بغیر مکمل نہیں ہے، یہ لباس ہے میرے بھائیو۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ازواجا لتسکنوا الیہا، پہلی آیت میں آ جائیے، ہم نے اس لیے یہ جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور یہ جو میاں بیوی کا آپس میں محبت ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے، ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ میرے بھائیوں، محبت سمجھ میں آتی ہے مگر رحمت سمجھ میں کیا معنی ہے؟ محبت تو ہم سمجھ رہے ہیں مگر رحمت کا کیا معنی ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے۔ محبت جوانی میں وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی، ایک دوسرے سے ملتے تھے، وہ رشتہ تھا، مگر آج جب بوڑھے ہو گئے وہ طاقت نہ رہی، وہ قوت نہ رہی، وہ وقت نہ رہا جو جوانی میں تھا۔ آج بوڑھے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جی رہے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہے، شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر یہ جو رشتے ہیں میاں بیوی کے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ محبت بھی اللہ کی طرف سے۔ اور معاملہ کیا ہے، میں تیاری کر رہا تھا تو ایک عالم کا تقریر سن رہا تھا میں، شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا۔ میں ایسے کبھی کتابوں کے اندر دیکھتا ہوں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نکات دیکھنے کے لیے یا ڈھونڈنے کے لیے ان کو میسج کر دیتا ہوں کہ بھیج دو، ایسا معاملہ ہوتا ہے کبھی۔ تو شیخ کا بیان سن رہا تھا اس پر، تو انہوں نے آکوٹ کا تذکرہ کیا۔ 2023 میں وہ کرنول میں تھے جب تفسیر کر رہے تھے کرنول میں، تو وہاں پر انہوں نے آکوٹ کا تذکرہ کیا اپنے بیان میں اور کہا کہ میں ایک شہر ہے مہاراشٹرا کا اکولا، وہاں آکوٹ ہے، آکوٹ میں گیا تو نوجوان میرے پاس آئے، ان کا بیان میں نے سنا، انہوں نے ذکر کیا کہ نوجوان آئے اور کہہ رہے تھے کہ شیخ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے، ہم 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ہمارے والدین ہماری شادیاں نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ذکر کیا، درد مندی کے ساتھ بیان کیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں آج ہندوستان کے اندر، ایسے ایسے گاؤں اور شہر بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ کام نہ کرو کہ علماء مثال دیں، ایسا کام کرو کہ علماء بہترین مثال دے کہ بھائی اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو شادیاں جو ہے وہ عمر پر اور اس عمر پر ہونی چاہیے کہ بچہ غلط راستے پر نہ بھٹکے۔ اور آج کا جو عنوان ہے، بیچارے جو کنوارے ہیں ان کا تو اس میں تجربہ نہیں ہے، مگر جو شادی شدہ ہے ان سے میری گزارش رہے گی کہ اس عنوان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور عمل کی کوشش کرے، اور جو کنوارے ہیں ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ بھائی تم شادی کرو، شادی کرو اگر تمہاری عمر ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، شادی سے پہلے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اب ہمارے یہاں
حقوق و معاملات کو غصب کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب شادی کیا، رشتہ کیا، تو شادی کی بنیاد دینداری پر تھی ہی نہیں، دینداری پر شادی ہوئی نہیں، تو بھائی حقوق و معاملات کو مارے نہیں جائیں گے، ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہوگا، میاں بیوی کا آپس میں کیسے جمے گا جب دین کی بنیاد پر شادی ہی نہیں ہوئی؟ ہمارے یہاں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، مال دیکھ لیا، دولت اور حسب و نسب دیکھ لیا، اور خوبصورتی بھی دیکھ لی، ساری چیزیں، مگر دینداری کو سب سے پیچھے چھوڑا۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر صاف طور پہ کہا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ نبی کا جملہ کیا ہے؟ شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، مال پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، اور خوبصورتی کی بنیاد پر، اور دینداری کی بنیاد پر۔ مگر آخر میں نبی نے حکم لگایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے لوگو دینداری کو ترجیح دو، دین کی بنیاد، رشتوں کو قائم کرو دین کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں سب کچھ دیکھ لیا گیا، دینداری ہی نہیں ہے، تو حقوق و معاملات کو غصب۔ بیوی شوہر کی فرما برداری کہاں سے کرے گی بھیا؟ جب وہ اللہ کی نہیں ہے تو تمہاری کہاں سے رہے گی؟ جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتی ہے تو تمہاری کہاں سے بن کر کے فرما برداری کہاں سے کرے گی؟ تو دینداری کی بنیاد پر رشتے کرو۔ اور ایک چیز میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رشتے جب لگاؤ لڑکی یا لڑکوں کے، تو زبردستی رشتے تھوپا نہ کرو۔ اگر لڑکا راضی ہے یا لڑکی راضی ہے تبھی رشتہ اور شادی کرو۔ ہمارے یہاں زبردستی لڑکیوں کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی ہے، بچوں کی رضامندی، یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے یہاں۔ پوچھا کرو آپ، اگر بچہ راضی ہے یا بچی راضی ہے اس کے بعد شادی کرو۔ اور میں نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسی جگہ تم ضد نہ کرو جہاں پر دینداری نہ ہو۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، پسند آ گئی، اب یہ نہیں دیکھتے اس کے اندر کمی کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس دل کے اندر محبت بیٹھ گئی، پسند آ گئی، بس اسی سے کرنا ہے، نہیں تو جان دے دیں گے۔ اب ایسا بھی معاملہ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ والدین آپ کے حق میں بہتر سوچتے ہیں، ان کی بھی بات مان لیا کرو، مگر جو والدین اپنی انا کی بنیاد پر بچوں پر اپنا حکم لگاتے تھوپتے ہیں، ان والدین سے بھی میری گزارش ہے، دیکھو لڑکا لڑکے کی طرف سے ولی نہ ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا، مگر لڑکی کی طرف سے ولی شرط ہے، ولی شرط ہے۔ مگر ولی کا مطلب ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اپنا حکم اس پر تھوپ دو، ولی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، ولی کا مطلب یہ ہے سپورٹر ہو آپ، حکم لگانے والے نہیں ہو۔ اور ہاں اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو وہ لڑکی چاہے تو اسلامی حکومت اگر ہو تو اپنے نکاح کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ ایک صحابیہ تھی حضرت خنسہ بنت خزیمہ، خنسہ بنت خزیمہ، ان کے باپ نے زبردستی ایک جگہ شادی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی نہیں تھی اور میرے باپ نے، میرے والد نے فلاں جگہ شادی کر دی۔ نبی نے وہ نکاح فسخ کر دیا اور ایک دوسرے صحابی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو اس چیز کا بھی رشتہ لگاؤ تو لڑکا اور لڑکی راضی ہے کہ نہیں، اس پر بھی خیال کیا جائے، میری گزارش ہے۔ اس کے بعد شوہر بیوی کا جو یہ رشتہ ہے میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری سورتوں کے اندر، آیتوں کے اندر اس رشتے کو بیان کیا ہے اور ان کے حقوق و معاملات کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ او لوگوں سن لو، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اور امانت کو کس طریقے سے رکھا جاتا ہے ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی امانت دے دے تو اس امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ جو بیویاں ہیں نا، یہ اللہ کی امانت،
تو سب سے پہلے شوہروں سے میں شروع کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ خیال رکھو. بعض ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے, جو جابر ہوتے, ہمیشہ بیوی پر چڑھے رہتے ہیں, اپنا روب چلاتے رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پیار اور محبت سے رہو. یہ رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہے میرے بھائی, یہ دل کا رشتہ ہے. یہ دو جسم ایک جان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ نساء کے اندر, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ جو مرد ہے گھر کے اندر, مرد یہ قوام ہے, یہ حاکم ہے, یہ ذمہ دار ہیں. جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک اسکول ہے, اسکول کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے, ایک ہیڈ ہوتا ہے, پرنسپل بولا جاتا ہے اسے, اسی طریقے سے تمہارے گھر کا پرنسپل یہ مرد ہے, تمہارا شوہر ہے. کیوں ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے کیوں ہے ذمہ دار. اب عورتیں یہ اعتراض کرنے لگیں گی کہ اسلام نے ہمیں وہ مقام نہیں دیا, اسلام نے مرد کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا, ہماری کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا بھی جواب اللہ نے دیا کہ بعض چیزوں پر شوہروں کو فضیلت ہے, بعض چیزوں میں شوہر خاصیت رکھتا ہے. وہ چیز جو شوہر کے اندر ہے, وہ چیز جو مردوں کے اندر ہے, وہ عورتوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پر مرد طاقتور ہے, عورت نازک ہوتی ہے. یہ فطری چیز ہے, یہ نیچرل چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نیچرل چیز, فطری چیز ہے. مرد یہ طاقتور ہوتا ہے اور عورت جو ہے وہ نازک ہوتی ہے, یہ فطری چیز ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر شوہروں کو فضیلت ملی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیویوں کو فضیلت ملی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی توہین کی گئی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ شوہر باہر جا کر کے کما سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, مزدوری کر سکتا ہے, لوہا ہو, پتھر ہو, کوئی بھی وزن کا سامان ہو, جس طریقے سے مرد اٹھا سکتا ہے عورت نہیں اٹھا سکتی. مرد باہر جا کر کے کما سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, پسینے بہا سکتا ہے, اس طریقے سے عورت نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, یہ مرد جو ہے یہ تمہارے گھر کا کیا ہے؟ قوام ہے, حاکم ہے, ذمہ دار ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ شوہر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. ایک آئیڈیل بیوی کی پہچان دیکھو, ایک اسوہ اور نمونہ جس بیوی کا ہوتا ہے اس کی پہچان اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوتی ہے. اور اللہ نے یہاں پر قانتات کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم پڑھتے ہیں وتر کی نماز پڑھتے ہیں, وتر کی نماز میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, دعائے قنوت. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرما برداری ہے یہ کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی خوشی سے یہ فرما برداری کرتی ہیں. اس لیے نہیں کہ شریعت کا معاملہ ہے, اس لیے نہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے, یہ قانون ہے, یہ دستور ہے, نہیں, بلکہ ایک بیوی اگر شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اپنی خوشی سے کرتی ہے. اسی لیے اللہ نے قانتات کا لفظ استعمال کیا ہے. اور وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے شرمگاہ کی, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے. یہ سب سے پہلی پہچان ہے ایک آئیڈیل بیوی کی, یہ بہت بڑی پہچان ہے اور خاصیت ہے, فرما برداری. آج ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہی ہے میرے بھائی, سب سے بڑی کمی یہی ہے. اور تمہیں تو پتا ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے کس طریقے سے شوہر کے حقوق بتلائے ہیں. ارے شوہر کے بغیر اجازت کے نفل روزہ نہیں رکھ سکتے ہو بھائی, نفل روزہ نہیں رکھ سکتے ہو آپ شوہر کے بغیر اجازت کے.
ارے شوہر اگر تمہیں بلا رہا ہے بستر پر اور تم نے انکار کر دیا، رات بھر فرشتے تم پر لعنت بھیجتے. یہ شوہر کا مقام ہے، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کا نام سنا آپ نے؟ حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت اسماء، ان کے شوہر تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی تھے اور پھوپھی زاد بھائی بھی تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی صفیہ تھیں ان کے بیٹے حضرت زبیر. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کون تھی؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے شوہر بہت زیادہ غریب تھے اور معاملہ یہ تھا کہ یہ اپنے شوہر کے ایک باغ میں جاتی تھی روزانہ، اور یہ باغ وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر سے 2 میل کی دوری پر، اس واقعے کو دھیان سے سننا آپ، 2 میل کی دوری پر وہ باغ تھا، یعنی تقریباً 4 کلومیٹر یا 4.5 کلومیٹر. روزانہ وہ پیدل جاتی تھی اور وہاں کھجور کا جو باغ تھا، کھجور کے گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر پر لاد کر کے وہ لایا کرتی تھی. یہ حضرت اسماء کا کام تھا. آج یہاں دے دیا جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی پناہ ہو اور اللہ ہدایت دے. ابو بکر صدیق کی بیٹی کا یہ حال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما کا. کیا معاملہ ہے؟ ایک دن وہ بوجھ لے کر کے آ رہی تھی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، انصاری صحابہ کے ساتھ آپ اونٹنی پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو دیکھا، آپ وہاں پر رک گئے اور آپ نے اونٹنی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور حضرت اسماء کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، اور نبی خود زمین پر کھڑے ہو گئے. حضرت اسماء بنت ابو بکر نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے شوہر اتنے غیرت والے ہیں، میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء کا یہ گمان تھا کہ میں جب بیٹھوں گی اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، یعنی نبی اس اونٹنی پر بیٹھیں گے اس کے پیچھے میں بیٹھوں گی، یہ گمان تھا. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی ان کو اونٹنی پر بٹھا دیتے اور خود پیدل چلتے، یہ بھی معاملہ تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ سالی کا پردہ ہے، بھائی سالی سے پردہ ہے، سالی محرم تھوڑی ہے. ہمارے ہاں ایک دنیا کے اندر اصول بیان کے ایک جملہ، سالی آدھی گھر والی، لعنت ہو ایسے لوگوں پر. کیا چل رہا ہے بھائی؟ کچھ اصول ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصول بیان کیا جاتا ہے، شریعت کو ایک کنارے رکھ دیا جاتا ہے، ہنسی مذاق دنیا بھر کی باتیں کی جاتی ہے. ارے شرم کرو، حیا کرو کچھ. وہ تمہارا محرم غیر محرم ہے بھائی، وہ تمہارا اس سے کو پردہ ہے، پردہ کرو اس سے. مگر یہاں پر دوسرا معاملہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر کے حضرت اسماء چلی گئیں. بعد میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت زبیر سے جب یہ واقعہ بتایا تو حضرت زبیر نے کہا کہ مجھے اعتراض اس بات کا نہیں ہے کہ نبی کے اونٹنی پر تم بیٹھتی، مجھے اعتراض اس بات کا ہے اور مجھے تکلیف اس بات پر ہوتی ہے کہ تم بوجھ اٹھا کر کے روزانہ لاتی ہو. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے جانتے ہو؟ غیرت، کہ میرے شوہر غیرت والے ہیں. میں اپنے شوہر، میرے شوہر تو نہیں دیکھ رہے، ان کی نہ دیکھنے کی وجہ سے یہ تو نہیں ہے کہ میں غیرت کو ختم کر دوں گی. انہوں نے غیرت کا خیال رکھا، اور یہ آج کے دور میں ہر عورت کا عمل ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں یہ عمل نہیں ہے. ارے بھائی شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کو گھر میں کیوں بٹھا رہے ہو؟ اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے کہ فلاں آدمی میرے گھر پہ آ سکتا ہے تو آپ اس کو گھر میں داخل نہیں کر سکتی ہو. مگر یہاں بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے. ایک عورت جو ہوتی ہے شوہر کے عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور ایک غیرت مند بیوی جو ہوتی ہے شوہر کی فرما بردار ہوتی. اور میں غیرت کی بات کروں، حیا کی بات کروں، انہی کی بہن اسماء کی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
غیرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے، نبی کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کو بھی، اس حدیث کو اور اس جملے کو بھی غور سے سننا میری ماں اور بہنوں۔ آج تم پردے کا جنازہ نکال رہی ہو، پردہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کے حیا کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر کو، پیارے رسول کو میرے حجرے میں دفن کر دیا گیا تو میں کوئی بھی کپڑا پہن کر کے ایسے ہی آ جایا کرتی تھی، میں حجرے میں اپنے ایسے ہی بلا تکلف داخل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر میرے والد حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، نبی کے بغل میں یعنی میرے حجرے میں ان کو بھی رکھا گیا، نبی کے پہلو میں۔ اس وقت بھی جب میرے شوہر میرے حجرے میں دفن تھے، میرے والد میرے حجرے میں دفن تھے، میں بغیر تکلف کے ایسے ہی حجرے میں داخل ہو جایا کرتی تھی۔ مگر جب حضرت عمر کو اپنے دونوں دوستوں کے بغل میں دفن کیا گیا، اس وقت غیرت کا یہ عالم تھا کہ میں بغیر تکلف کے نہیں آتی تھی، اور جو لباس روزانہ پہنتی تھی ایسے ہی داخل ہو جائے، اس لباس کو نہیں، پردے کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے عمر زندہ تھے، عمر کے سامنے میں پردہ کرتی تھی۔ عمر کے انتقال کے بعد جب حجرے میں دفن کیا گیا میرے، تو عمر کے دفن کے بعد جب حجرے میں داخل ہوتی تھی تو اس طریقے سے پردہ کیا۔ یہ غیرت کا اندازہ دیکھو آپ۔ حضرت عمر تو دفن ہے، ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، مگر پردہ تو دیکھو حضرت عائشہ کا۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ ہو میرے بھائیوں، اس چیز کا بھی خیال رکھو آپ۔ اور ایک چیز یہ بھی، دوسری بات یہ ہے کہ مثالی بیوی اور آئیڈیل والی بیوی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اپنے شوہر کو دینداری کی طرف رغبت دلاتی ہے، دین کے معاملے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ یہ ایک مثالی بیوی کی پہچان ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی گڑبڑ معاملہ ہے۔ ایک بیوی چاہ لینا تو کچھ بھی کر سکتی ہے، میں کہتا ہوں۔ اور یہ معاملہ ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں ہوم منسٹر ہے، ہوم منسٹر نام لیا جاتا ہے۔ ارے جب فرعون جیسا ظالم اور جابر بھی اپنے بیوی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، یہ واقعہ سنا آپ نے، سنے ہوں گے۔ اس پوائنٹ پر غور کریے کہ جب حضرت موسیٰ کو لایا گیا فرعون کے دربار میں، محل میں، اس وقت معاملہ کیا تھا کہ لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا، زندہ مار دیا جاتا تھا۔ مگر حضرت آسیہ نے فرعون سے ریکویسٹ کیا، کہا کہ میرے شوہر مت مارو اس بچے کو، مت مارو اس بچے کو، ہو سکتا ہے یہ ہمارا سہارا بن جائے۔ یعنی حضرت آسیہ کے کہنے پر فرعون نرم ہو گیا اور اس نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ جب فرعون جیسا ظالم آدمی اپنی بیوی کے سامنے سرنڈر ہو سکتا ہے تو ہم کیا چیزیں بھائی؟ یہ آج کے، اور اگر نہیں ہو رہے ہیں، نہیں بات مان رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اور معاملہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو دین کے معاملے میں تعاون کرو، مدد کرو۔ کیسے کرو؟ تہجد کے لیے ایک شوہر اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے۔ فجر کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی کی حدیث تہجد کے تعلق سے بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں فجر ہی غائب ہے، تہجد کا معاملہ چھوڑ دو۔ تو تہجد کے لیے اٹھائے، اور نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔ پانی چھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا باٹل ڈال دیا جائے، ایسا بھی کر سکتے ہیں بعض لوگ۔ اور شوہر اپنے بیوی کو بھی اٹھائے اگر تہجد کے لیے اٹھے، یعنی ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ اگر نہیں اٹھ رہے تو پانی کا چھڑکا چہرے پر مارے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ شوہر بے نمازی ہے، گھوم رہا ہے، اور بیوی کو خیال نہیں۔ اور میں کہتا ہوں، میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ شوہروں کے لیے نہیں ہے، میری ماؤں اور بہنوں سے میں پرسنل کہنا چاہتا ہوں، تم کیسے برداشت کر لیتے ہو ایسے لوگوں کو جو نماز ہی نہیں پڑھتے؟ ارے فجر میں سویا ہوا ہے تمہارا شوہر، اٹھا ہی نہیں، تم برداشت، ایک بالٹی پانی ڈال دو اس کے اوپر، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے۔ ایسے شوہر بھی ہے، اور تم کیسے برداشت کر لیتی ہو کہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے تمہارا شوہر بستر پر پڑا ہے اور تمہیں غیرت نہیں ہے؟
تو ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی کا بستر دوہرا کر دیا، جس بستر پہ نبی روزانہ سویا کرتے تھے اس بستر کو ڈبل کر کے لگا دیا۔ نبی کا معاملہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بستر پر لیٹے، آپ کو نرمی محسوس ہوئی، آپ کو اس بستر پر اچھا لگا، نبی کچھ دیر لیٹنے کے بعد اٹھ گئے اور پوری رات آپ نے قیام کیا۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ پیارے رسول اٹھے اور نرم بستر کو پیارے رسول نے برداشت نہ کیا اور اٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ نہیں ہے۔ اور میں ایک چیز اور کہتا ہوں، نماز کے بارے میں تو میں نے کہہ دیا کہ نماز کے تعلق سے سختی کرو آپ، اور جو شوہر نمازی ہے، بیویاں بے نمازی ہے، شوہروں سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو نماز پڑھائیے، تلقین کریے۔ اور بیویوں سے ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بغیر داڑھی والے ہیں تم ان کو کیسے برداشت کر لیتے ہو، بغیر داڑھی والوں کو کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ یہ سنت کا مذاق اڑا کر کے گھوم رہا ہے، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا سب کچھ ہے، داڑھی ہی نہیں ہے چہرے پر۔ تو بیویاں اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہے اپنے کردار کو سماج اور معاشرے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، حضرت بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن عثیمین، علامہ محمد بن صالح العثیمین ان کا پورا نام ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کینسر ہوا، ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اس واقعے کو دیکھنا اور اپنی زندگی کو بٹھانے کی کوشش کرنا۔ ہاسپٹل میں جب لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ آپ کے علاج کے لیے آپ کو داڑھی کاٹنی پڑے گی، آپ کو داڑھی ختم کرنا پڑے گا آپ کے چہرے سے، یہ ہو سکتا ہے علاج میں۔ ان کا جواب کیا تھا ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کا کہ نہیں، میں علاج کے لیے اور شفا کے لیے شریعت کے اصول کو نہیں ختم کر سکتا ہوں، شریعت کے معاملے میں کوئی دخل اندازی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، نبی کی سنت کو نہیں ختم کر سکتا ہوں میں۔ اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اگر کہیں میرا انتقال ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس نبی کی سنت کا جنازہ نکالتے ہوئے جاؤں، میں بغیر داڑھی کے اللہ سے ملاقات کروں اور حشر کے میدان میں اپنے نبی کے سامنے بغیر داڑھی کے ملوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیو؟ بغیر داڑھی کے گھوم رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے میری ماں اور بہنوں سے، میں نے موضوع کا بہت بڑا جو سبق ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات بھی اور بہت ساری حدیثیں اور قرآن کی آیات بھی انشاءاللہ تعالی آگے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر جو باتیں آج بیان کی گئی ہیں گزارش ہے کہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رب تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے، ایک دوسرے کے حقوق و معاملات کو پورا کرنے کی توفیق دے، حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔